بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید کرنی ہے دوستو سب خیر خیریت میں لوسو جی۔ تو یہ ہے آپ کی پشوری کا ایکویریم۔ مجھے ایک ٹائم پہ بہت زیادہ شوق تھا، میری فشز ہوتی تھیں، گولڈیز میں ہوتی تھی، میں ان کے ساتھ باتیں کرتی تھی، بہت انجوائے کرتی تھی اور میرا سارا ٹائم ان کے ساتھ گزرتا تھا۔ لیکن بس پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی اور پھر میرا دل ٹوٹ گیا۔ مما اور ابو بھی آئے تھے افسوس کرنے کے لیے میرے روم میں، کیونکہ میں بہت زیادہ روئی تھی۔ پھر میں نے بس اس چیز سے، کووڈ سے پہلے کی بات ہے، کہ میں نے بس توبہ کر لی۔ میرے پاس ابھی بھی یہ سب کچھ پڑا ہوا ہے، لیکن بس میں نے کہا کہ نہیں، میں ان چیزوں سے اب دور ہی ہو جاؤں، کیونکہ جب یہ مر جاتی ہیں تو دل ٹوٹ جاتا ہے۔ کیونکہ میں بہت زیادہ کلوز ہو گئی تھی، خاص کر یہ جو گولڈن والی فش نہیں ہے، یہ میری گولڈی، یہ بڑی پیاری تھی، یہ آتی تھی یہاں پہ جو ہے شیشے کو کس کرتی تھی اور ہم بہت ساری باتیں، مطلب میں بہت ساری باتیں کرتی تھی۔ تو اچھا جی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں جا رہی ہوں اپنی فرینڈ کے گھر چارپری سے۔ تو بس چارپری سے جو ہے ہم جا رہے ہیں، یہ راستہ جو ہے چارپری سے ہی جا رہا ہے۔ اور آپ لوگوں کو میں یہی کہوں گی کہ آپ لوگ بھی اپنی فرینڈس کے گھر آیا جائے کیجئے، کیونکہ یہی ٹائم ہوتا ہے زندگی کو انجوائے کرنے کا۔ دوست جو ہوتے ہیں اچھے ہوتے ہیں، اور دوستوں کے ساتھ جو وقت گزرتا ہے وہ بہت زبردست ہوتا ہے۔ بس یہ ہے کہ دوست اچھے بھی ہونے چاہیے جو آپ کے کام آئے۔ یہ نہ ہو کہ مطلب وہ آپ کے کام آئے، مینس یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو فائنینشلی سپورٹ کریں، لیکن وہ آپ کو مورلی بھی سپورٹ کریں۔ مطلب اگر آپ کسی ٹینشن میں ہو نا، تو وہ آپ کو، آپ کا ساتھ دیں، آپ کے ساتھ موجود ہوں، نہ کہ وہ آپ کا بالکل ساتھ نہ دیں اور غائب ہو جائے۔ اور الحمدللہ میرے دوست کافی اچھے ہیں، میری کچھ گنی چنی سی دوستیں ہیں جو کہ بہت اچھی ہیں، بہت اچھی ہیں۔ وہ گنی چنی دوستوں میں سے، مطلب میں نام نہیں لینا چاہوں گی، بٹ میری فرینڈ ہے اور وہ دیکھ رہی ہوں گی، ان کے ساتھ کافی اچھا، مطلب ان کا یہ ہے کہ چاہے اپنی زندگی کا بیڑا غرق ہو، لیکن دوست کا پرابلم سنتے ہی اپنے اندر کا جو سائیکالوجسٹ ہے وہ باہر آ جاتا ہے، اور اس ٹائم دوست کو اچھی اچھی باتیں اور اچھے اچھے مشورے دینا ہم لوگ شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ پتہ نہیں کیوں ایسا ہوتا ہے، پر یہ سچ ہے۔ اور کافی فنی کوٹس بھی ہیں، جیسے ایک ہے کہ آپ کو آپ کا دوست جو مشورہ دے اس کے بالکل الٹ جاؤ تو آپ کی زندگی سکون ہو جائے گی۔ تو بس اسی قسم کے کوٹس اور اسی قسم کی چیزیں جو ہیں زندگی میں ہوتی رہتی ہیں، انسان شیئر کرتا رہتا ہے، فنی چیزیں پڑھتا رہتا ہے۔ بٹ یہ سچ ہے کہ دوست جو ہیں اچھے ہوتے ہیں، آپ دوستوں کے ساتھ بات شیئر کرتے ہو، آپ کو اچھا لگتا ہے، دوستوں کی بات سن لیتے ہو، ان کو بھی اچھا لگتا ہے۔ تو دوست ہونے چاہیے زندگی میں، پر اچھے دوست۔ کچھ دوست ہوتے ہیں جو آپ کو مس گائیڈ کرتے ہیں، آپ کی لائف کو اسپوائل کرتے ہیں، آپ کی لائف میں بول بول کے آپ کو اپنے بچوں سے یا ہسبینڈ سے یا پھر بہن بھائیوں سے آپ کے دل میں نفرت پیدا کر دیتے ہیں۔ تو ایسے دوستوں سے پلیز ہوشیار رہیے۔ ریئل جو فرینڈز ہوتے ہیں ان پہ فوکس کیجیے۔ وہ کبھی بھی آپ کے ریئل جو فرینڈ ہوتے ہیں نا، وہ کبھی بھی آپ کے گھر والوں کے اگینسٹ بات نہیں کرتے، مطلب الٹا آپ کو ہی بولتے ہیں، ہاں تم یہاں غلط ہو یار، تمہاری یہاں غلطی ہے، تم یہاں یہ ہو، تم وہ ہو۔ تو ریئل فرینڈ وہ ہوتا ہے، ریئل فرینڈ وہ نہیں ہوتا جو آپ کو یہ کہتا ہے ہاں تم تو بالکل ٹھیک ہو اور تمہارے ساتھ ہی یہ ہو رہا ہے اور یہ ہے اور وہ ہے۔ تو وہ آپ کا ریئل فرینڈ نہیں ہوتا۔ تو آئیں جی، اتنے خوبصورت منظر کے ساتھ ایک خوبصورت سی حکایت شیئر کرتی ہوں۔ جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، حضرت دانیال علیہ السلام کو ایک کنویں میں ڈال دیا گیا، آپ کے ساتھ ایک درندے کو بھی کنویں میں ڈال دیا گیا تاکہ وہ آپ کو نقصان پہنچائے، لیکن درندہ بجائے کہ آپ کو نقصان پہنچائے آپ کے پاؤں چاٹنے لگا اور آپ کی خوشامد کرنے لگا۔ اس پر اللہ کا فرشتہ حاضر ہوا اور اوپر سے آپ کو آواز دی۔ آپ نے پوچھا کون؟ فرشتے نے عرض کی میں اللہ تعالیٰ کا قاصد ہوں اور آپ کے لیے کھانا لایا ہوں۔ یہ سنتے ہی آپ نے پڑھا الحمدللہ، شکر ہے اللہ کریم کا جو ذکر کرنے والے کو کبھی نہیں بھولتا۔ یاد رکھنے کی بات، جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا ذکر جاری کر دیتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا اور میرا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی حکایات میں سے جو ہے میں نے آپ کو سنایا ہے، مطلب اگر آپ اس کا ریفرنس مانگو تو ان کی ایک حکایت ہے اور اس میں سے جو ہے میں نے آپ کو یہ واقعہ سنایا ہے۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اچھا جی، تو بس یہ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان شیئر کرتا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ
بتانا بھی چاہیے ایک دوسرے کو، اچھی باتیں اچھی چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں تو اچھا لگتا ہے۔ اب حسد سے ریلیٹڈ بڑی مزے کی ایک چیز میرے سامنے آئی ہے تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ حسد کو تمام برائیوں کی جڑ سمجھا جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کیا، خود کو بے شمار تباہیوں میں مبتلا کر کے بدنام ہوا، قیامت تک لعن قرار دیا گیا۔ ابو جہل جس نے آقائے دو جہان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسد کیا، ابو الحکم سے ابو جہل بن گیا۔ یزید نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے حسد کیا تا قیامت مردود قرار پایا۔ اسی طرح کی بے شمار مثالیں دنیا میں نظر آتی ہیں اور تا قیامت آتی رہیں گی۔ رب کریم کی ذات نے انبیاء کرام کا واسطہ اسی لیے بنایا ہے، ان کی تعلیمات کی روشنی میں حسد نمایاں طور پر نظر آ جائے۔ حاسدوں کے لیے روز محشر تک ایک دائمی آزمائش ہے جس میں وہ مبتلا رہے گا۔ جس کی عادت نیک ہوگی وہ ان کی اتباع ہرگز نہیں کرے گا۔ حسد انسان کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح دیمک لکڑی کو کھاتی ہے۔ حسد کرنے والا دین و دنیا میں ہمیشہ رسوا رہتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ حسد کرنے کے بجائے رشک کریں تاکہ ترقی کی منازل طے کر سکیں۔ اچھا جی، تو حسد کے بارے میں تو پہلے ہی بتایا تھا میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول پڑھا تھا کہ حسد کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ اعتراض۔ تو بس جو حسد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اور حاسدین سے بچنے کے لیے یہی ہے کہ آپ 3 کل جو ہیں ان کو بار بار پڑھتے رہا کریں، کیونکہ پتہ نہیں چلتا کون کس ٹائم کہاں حسد کرے۔ اور اللہ تعالیٰ ہر انسان کو، آپ کو پتہ ہے اکثر ہم جاتے ہیں روڈ پہ، کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے، خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی درخت مرجھا جاتا ہے، تو نارملی ایسا ہوتا ہے اگر غور کیا جائے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی بندے کی نظر لگنے سے وہ چیز، وہ انسان، وہ گاڑی، وہ چیز تباہ ہو جاتی ہے۔ تو بعض لوگوں کی نظر جو ہے وہ اتنی زیادہ استغفر اللہ تیز ہوتی ہے۔ تو بس ان سب سے بچنے کے لیے یہی ہے کہ ہمارے پاس سب سے بڑی چیز قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کریں جتنا آپ کر سکتے ہیں، اور کوشش کریں نماز جو ہے وہ پڑھیں۔ مجھے میرے ابو ریگولرلی میری کلاس لیتے رہتے ہیں کہ تم پہلے ریگولرلی نماز پڑھتی تھی، ابھی تمہاری کچھ نمازیں جو ہیں وہ اسکپ ہو رہی ہیں، تو ریزن کیا ہے؟ تو میرا بھی ارادہ ہے کہ انشاءاللہ میں 5 وقتی نماز، وہ قضا نماز جو ہے وہ کرنا چھوڑ دوں اور رب کے سامنے 5 وقت حاضر ہوں۔ اور یہ پتہ ہے آپ کو کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہماری نمازیں اللہ کو نہیں چاہیے، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ، ہماری مجبوری ہے، ہماری ضرورت ہے، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اللہ کے آگے حاضر ہوتے ہیں۔ جب بھی ایسا ہو نا کہ آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہو تو مائنڈ میں ایک بات ضرور لایا کرو کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے وہ اپنے سامنے کھڑا نہیں کرنا چاہتا۔ تو یہ بات ہمیشہ میں سوچتی، میری ساس جو ہے، ماں جن کو میں کہتی ہوں، ماں بھی مجھے اکثر کہتی ہیں کہ نماز پڑھیں، وہ ان کی جب بھی کال آتی ہے، ہماری بات ہوتی ہے تو وہ بھی مجھے نماز کی وہ کرتی ہیں، تو میں آگے سے کہتی ہوں اوکے صحیح ہے، انشاءاللہ سٹارٹ کرتی ہوں، ابھی اگر 1-2 قضا کی ہیں تو انشاءاللہ قضا پڑھ لوں گی۔ لیکن میری اب کوشش یہ ہے کہ اسکپ کرنا چھوڑ دوں، گھومنا پھرنا تو چلتا رہتا ہے، بٹ نماز کو اسکپ کرنے کا کوئی، میرے خیال سے تو اس کا کوئی ریزن نہیں ہے کہ بھئی میں نماز اسکپ کر رہی ہوں کیونکہ میں گھر میں نہیں ہوں یا میں باہر ہوں، تو یہ کوئی ریزن نہیں ہے۔ پہلے میں الحمدللہ ہر ٹائم میری ہوتا تھا، میں نماز پڑھتی تھی اینی ٹائم، کبھی میں نے اسکپ نہیں کی۔ پھر بیچ میں جو ہے تو یہ ہو گیا بزی ہو کے، اور خود کو اس طرح، وہ ابو والی بات ہے کہ تم شیطان کی باتوں میں مت آؤ اور تم اپنا پورا فوکس اپنی نماز پہ رکھو، اپنے ایمان پہ رکھو، تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ ہم اپنے ارادے جو ہے مضبوط رکھتے ہیں، اور حاسدین سے بچنے کے لیے یہی ہے کہ آپ آیت الکرسی پڑھیں، جو ہیں 3 کل پڑھیں، اور باقی اس قسم کی جو ہوتی ہیں جیسے کہ سورہ کوثر ہے، بہت چھوٹی صورت ہے پر وہ پڑھیں۔ اس طرح اور کافی چیزیں پڑھ کے اپنے لیے جو ہے آپ دم کر لیا کریں، اپنے اوپر پھونک دیا کریں، پانی کے اوپر پھونک کے پی لیا کریں۔ لیکن ان کے علاوہ کوئی سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیات ہیں وہ تو بہت زبردست ہیں، اگر وہ آپ کو زبانی آتی ہے، مجھے زبانی نہیں آتی، تو اگر آپ کو آتی ہیں تو وہ اپنے لیے پڑھ لیا کریں، بہت اچھی بات ہے وہ بھی۔ تو قرآن پاک کے علاوہ مسلمانوں کے پاس نا کوئی اور حل نہیں ہے، کوئی اور سلوشن نہیں ہے، ہر چیز سے جو ہے
نکلنے کے لیے، برائی سے نکلنے کے لیے، اپنی حفاظت کرنے کے لیے میرے خیال سے یہ بیسٹ. ہارڈلی آپ کے دن کے لگیں گے 5 منٹ صبح لگیں گے اور 5 منٹ شام کو لگیں گے، لیکن آپ کی زندگی جو ہے وہ سنور جائے گی. اور میری پہلے عادت ہوتی تھی، میں کہیں بھی جاتی تھی تو سورہ یاسین جو ہے وہ میں ضرور پڑھتی تھی. سفر میں جاتی تھی تو اس چیز کو بھی اپنی عادت بنا لیں، اور جب بھی کہیں جائیں تو ضرور پڑھیں. یاسین شریف اپنے پاس رکھیں اور اس کو ضرور ضرور پڑھیں، تو یہ آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا. اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو انسان کے لیے، اگر آپ یاسین شریف نہیں بھی پڑھ سکتے ہو تو ذکر جو ہے، اذکار جتنا آپ کر سکتے ہو، اللہ اکبر کہنا، سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، یہ بھی ایک بہت بڑی مطلب بات ہے. انسان اس کو بھی کافی حد تک جو ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ابھی اجر دے گا. اچھا جی، تو یہ دیکھ لیں گاؤں کا منظر آپ دیکھ رہے ہیں. گاؤں میں مطلب گاؤں کے گھر، خوبصورت سی دکانیں، میں ان کو خوبصورت دکانیں بولوں گی کیونکہ یہ لوگ دل کے بہت پاکیزہ اور بہت پیور لوگ ہیں. تو یہ خوبصورت دکانیں ہیں، بے شک کچی ہیں، چھوٹی ہیں، بٹ خوبصورت ہیں، کیونکہ ان لوگوں کے دلوں میں بہت پیار ہے اور بہت کیئرنگ اور بہت اچھے لوگ ہیں یہ لوگ. تو بس ہم ان رستوں پہ جا رہے ہیں. رستے تھوڑے بہت کچے تھے اور زیادہ تر پکے رستے تھے لیکن تھوڑے بہت کچے تھے. اچھا، یہ لکڑیاں یہاں پہ گیس کا جو ہے ایشو ہوتا ہے، تو یہ لوگ لکڑیاں لے کے جاتے ہیں اور لکڑیوں پہ کھانا بناتے ہیں. تو یہ آپ کچے مکان اور یہ سب کچھ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. یہاں پہ پراپر لکڑیاں بیچنے کے لیے بڑی بڑی، یہ دیکھیں جیسے یہ ہے تو بڑی بڑی سی وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ وہ لوگ جا کے لکڑی وغیرہ بیچتے ہیں. تو مجھے تو پرسنلی بہت اچھا لگا یہاں جانا. پہلے بھی میں گئی تھی، میں نے بہت انجوائے کیا، بٹ اس بار بھی ہم لوگ گئے تو ہم دوسرے راستے سے گئے. تو بس یہ سارا چار پریزے کا راستہ ہے. انشاءاللہ کل آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو بتاؤں گی. اور یہ وہ اسکول جہاں میں پہلے ایز اے پرنسپل تھی، تو میں نے اس کو ڈیکوریٹ کیا تھا، ہمارا فن فیئر تھا. یہ آپ دیکھ لیں کہ آپ کی بشوری نے اس اسکول کو کس طرح سے ڈیکوریٹ کیا تھا. بالکل سمپل سا اسکول تھا اور بہت کم ریسورسز تھے، بہت کم پیسے تھے، اور اس میں نے اس اسکول کو کس طرح سے ڈیکوریٹ کیا، کس طرح سجایا، یہ آپ دیکھ لیں. جتنا مجھ سے ہو سکتا تھا میں نے اس طریقے سے کیا. اور بچوں کے لیے وہاں پہ جو بچے تھے تو اللہ ان سب کو کامیابیاں دے، اور اپنی طرف سے جتنا میں کر سکتی تھی، یہ پرانی یاد ہے نکل آئی، دیکھ لیجئے گا. اوکے، تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.